مڈل ایسٹ، افریقہ اور یورپ سے 700 ملین ناظرین کو اپنے سحر میں گرفتار کرنے والا ڈرامہ غازی ارطغرل آذربائیجان، ترکمانستان، قازقستان، بوسنیا، ہنگری اور یونان میں ریکارڈ توڑنے کے بعد اب پاکستان میں بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نہ صرف خود اس ڈرامے کو پسند کرتے ہیں بلکہ انہوں نے ایک پبلک فورم پر بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہر پاکستانی یہ ڈرامہ ضرور دیکھے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس کی ہر قسط امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس جیسے ملک بھی امپورٹ کر کے اپنے ہاں چلاتے ہیں۔ اس ڈرامے نے جہاں ترکی کے زر مبادلہ میں بے پناہ اضافہ کیا ہے، وہیں امت مسلمہ کے خواب دیدہ نوجوانوں کے سینوں میں مسلمانوں کی گمشدہ عظمت اور مقام کو تلاشنے کا جذبہ بھی پیدا کیا ہے۔ جہاں اسلامی دنیا کی عوام اس ڈرامے کو ترکی کے صدر کی طرف سے امت مسلمہ کو جگانے کی کوشش کے طور پر دیکھ رہی ہے، وہیں مغربی دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ڈرامہ مسلم نوجوانوں میں شدت پسندی کو فروغ دے گا۔ دراصل مغربی دنیا کو اس بات کا غم ہے کہ وہ مسلم نوجوان جو کئی دہائیوں سے اسپائڈر مین، بیٹ مین، ایکس مین، ٹارزن اور سپر مین جیسے جھوٹے کرداروں کے جادو میں گرفتار تھے، وہ نوجوان ایک دم غازی ارطغرل کے سحر میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ مغرب کو مسئلہ اس بات سے ہے کہ ان کا برسوں سے بنایا گیا بیانیہ اس ڈرامے نے ہفتوں میں ختم کر دیا ہے۔ اس ڈرامے نے مسلم دنیا پر یہ واضح کر دیا ہے کہ مرد داڑھی اور عورت مکمل لباس میں کتنی خوبصورت نظر آتی ہے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس نے مسلمانوں کو ان کے حقیقی ہیروز سے متعارف کروایا ہے۔ اس ڈرامے کے بارے میں ترک صدر نے کہا کہ جب تک شیر اپنی تاریخ خود نہیں لکھیں گے، ان کے شکاری ہی ہیرو ٹھہریں گے، اور ہم اسلامی تاریخ اس طرح لکھیں گے جس طرح وہ تھی۔ اور جب یہ اسلامی تاریخ ارطغرل نامی ڈرامے کے ذریعے دنیا کو دکھائی گئی تو لوگ اسلام قبول کرنے لگے ہیں۔ یہ وہی ڈرامہ ہے جس نے اغیار کی ان کوششوں پر پانی پھیر دیا جو اسلام کے سنہری ماضی کو داغدار کرنے میں صرف کی گئی تھی۔ یہ تو اغیار کا رویہ تھا اور ان کی تکلیف کی تو سمجھ بھی آتی ہے، لیکن مسلم ممالک کا رویہ بھی اس ڈرامے کے بارے میں بڑا عجیب ہے۔ اور یہی بات مجھے ہی کیا ہر ذی ذہن انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ ڈرامہ صرف ڈرامہ نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی ہے، ورنہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اس کی نشر و اشاعت پر نہ تو پابندی لگاتے اور نہ ہی وہ $40 ملین کی لاگت سے اینٹی خلافت عثمانیہ ممالک النار نامی ڈرامہ بناتے، اور نہ ہی ممالک النار کا ڈائریکٹر یاسر حراب لاس اینجلس ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے خلافت عثمانیہ کو مجرم ٹھہراتا۔ اگر غازی ارطغرل محض ڈرامہ ہی ہوتا تو مصر کی حکومت اپنی سرکاری فتویٰ کمیٹی سے اس ڈرامے پر پابندی کا فتویٰ کیوں جاری کرواتی اور یہ کہتی کہ ڈرامہ طیب اردوان کے خلافت عثمانیہ کا احیاء اور نشاط ثانیہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ تو ان کی باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ڈرامے نے وہاں کے نوجوانوں کے سینوں میں وہ تلاطم بپا کیا ہے جس کو کسی بھی طوفان کا پیش خیمہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں کرتے وقت وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف عربوں نے بغاوت کی تو نہ صرف انہیں برطانیہ کی مکمل حمایت حاصل تھی بلکہ عرب مزاحمت کا پرچم بھی ایک برطانوی سفارتکار مارکس کائز نے تیار کیا تھا۔ مصر میں عوام اس ڈرامے سے اس قدر متاثر ہوئی ہے کہ ایک منچلے نے وہاں کے شمالی شہر موسیٰ المطروح میں ارطغرل کے نام پر ایک ہوٹل کھڑا کر دیا۔ نہ جانے وہاں کے ڈکٹیٹر کو اس ہوٹل سے کیا خطرہ ٹھہرا ہوگا کہ بزور بازو اس کا نام تبدیل کروا دیا گیا ہے۔ کچھ طاقتیں 2023 میں معاہدہ لوزان کے ختم ہونے سے خوفزدہ ہیں، اور وہ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ کہیں غازی ارطغرل طیب اردوان کی شکل میں دوبارہ اسلامی دنیا کا پرچم بلندیوں پر نہ لہرا دے۔ بہرحال تمام تر کوششوں کے باوجود یہ ڈرامہ اب بھی ان ممالک میں مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اس ڈرامے نے دنیا کے 146 ممالک سے نہ صرف ناظرین کی توجہ حاصل کی بلکہ وہاں ڈراموں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بھی قرار پایا۔ آج کل دنیا میں سرمایہ ہی سب کچھ ہے، اور محض دولت کمانے کی خاطر کوئی بھی ملک نہ صرف فلم بیچنے بلکہ خرید کر مقامی زبان میں ڈبنگ کر کے اسے اپنے سینما کی زینت بنانے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ ایسی دنیا میں ارطغرل ہی وہ واحد ڈرامہ ہے جسے دنیا کے غموں پہ 60 ممالک میں ڈب کر کے دکھایا گیا ہے۔ ایک ایسا ڈرامہ جس کے 5 سیزن ہوں اور ہر سیزن کم و بیش 70 اقساط پر مشتمل ہو، اور پھر بھی انسان اسے دیکھے بلکہ دیکھتا ہی چلا جائے۔ یہ ارطغرل کی کامیابی نہیں تو اور کیا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے مصروف دور میں کہ جب انسان کو سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں ہے۔ اس ڈرامے میں کام کرنے والے اداکاروں کی پروفائل دیکھیں تو ان میں کوئی بھی ترکی کے ٹاپ 10 میں شمار نہیں ہوتا، لیکن آج وہ نہ صرف پوری دنیا میں مشہور ہیں بلکہ مسلم نوجوانوں نے ارطغرل، حلیمہ سلطان، نور گل، بابر، سلمان شاہ اور ہائمہ خاتون وغیرہ کی ڈی پیز لگا رکھی ہیں۔ ترک صدر طیب اردوان اور اس وقت کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے خود اداکاروں سے شوٹنگ والے مقام پر جا کر ملاقاتیں کی۔ وینزویلا کے صدر اپنی بیگم سمیت شوٹنگ سیٹ پر آ بیٹھا اور سر پر کائی قبیلے کی ٹوپی سجا کر ہاتھ میں تلوار تھام
जम कर तस्वीर भी खिंचवाई। चीचनिया में इस ड्रामे के लिखारी मोहम्मद बुज़दाह को 2 रोज़ा दौरे पर बुलवाया गया, जहां अवाम ने सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर उनका शाहाना इस्तकबाल किया। ये एक ड्रामा नहीं बल्कि एक ऐसा मशरूब है जिसमें अतात इलाही, मोहब्बत रसूल, इस्लामी तफाखुर, मिली गैरत, दीनी हमियत, इज्जत नफ्स और फलाह इंसानी जैसे कलीदी अज्जाई तरकीबी शामिल हैं। और आखिर में फ़कत इतनी सी गुजारिश है कि इस ड्रामे को खुद भी देखें, फैमिली को भी दिखाएं, दोस्तों को भी बताएं और हरगिज़ इस प्रोपेगेंडा में ना आए कि ये ड्रामा शिद्दत पसंदी को उभारेगा। ये ड्रामा तो एक आर्ट है, इसमें मजहब का क्या काम। और अगर कोई ये कहे तो उनसे पूछें कि क्या इंडिया और हॉलीवुड की कोई फिल्म है जिसमें मंदिर, भगवान और दूसरे खुदाओं का जिक्र ना हो। अगर बॉलीवुड की फिल्मों में मंदिर के तकद्दुस और मूर्तियों की पूजा पाठ और हॉलीवुड की फिल्मों में मुश्किल वक्त में घिरे अफराद के मुंह से जीसस क्राइस्ट की बुलंद होती सदाओं और सीने पर बनते सलीब के निशान से आर्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर तुर्कों का ताज़ीमन अपने हाथ सीने पर रखकर अदब से झुक जाना आर्ट को भला कैसे नुकसान पहुंचा सकता है।